اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ، تمام تعریفوں اور خوبیوں کا سزاوار صرف اللہ تعالیٰ ہے، یعنی ہر قسم کی ثنا، تعریف اور حمد جہاں بھی ہو یا ہو سکتی ہو، حقیقت میں اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے، اور ہر حمد و ثنا کی مستحق ذات باری تعالیٰ ہے۔ ہر خوبی بدرجہ کمال اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ ہے۔ اس جیسا اکمل علم اور قدرت کسی کو حاصل نہیں، خواہ کوئی پیغمبر ہو، ولی اللہ ہو یا کوئی مقرب فرشتہ ہو۔ تمام مخلوق اس ذات باری تعالیٰ کی محتاج ہے۔ ہر حمد و ثنا کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، خواہ وہ حمد و ثنا، تعریف اور ستائش زبان سے ہو یا دل و دماغ سے۔ اس طرح ہر قسم کی بدنی و قولی عبادت اور فعلی عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کی اس اولین صورت میں رب العزت کی طرف سے اس دعویٰ کی دلیل یوں بیان کی گئی: رب العالمین، اس کی ذات بابرکات اس لیے لائق حمد و ثنا ہے کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ لغت کے اعتبار سے رب کے معنی کسی چیز کو تربیت دینے اور پرورش کرنے والا بتائے گئے ہیں۔ تربیت سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو درجہ بدرجہ تمام مصلحتوں کی رعایت کے ساتھ آگے بڑھایا جائے، حتیٰ کہ وہ چیز اپنے کمال کی حد تک پہنچ جائے۔ جبکہ عالمین جمع ہے عالم کی، اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے عالم کی تعریف میں آتی ہے، جس میں انسان، فرشتے، جن، حیوانات، جمادات، نباتات، چاند، ستارے، سورج سب شامل ہیں۔ اسی طرح رب العالمین کے مطلب یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب جسموں کے خالق، پرورش کرنے والے اور تربیت کرنے والے ہیں۔ تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا اور تمام انسانوں کا رب بھی وہی خالق کائنات ہے۔ پھر نطفہ سے انسان کی پیدائش اور پیدائش سے موت تک انسان کی تربیت بھی اسی کا کارنامہ ہے۔ قرآن مجید میں اس کی گواہی ملتی ہے سورہ روم کے اندر، کہ جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری اور ناتوانی کی حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری اور ناتوانی کی حالت کے بعد توانائی اور قوت عطا کی، پھر توانائی کے بعد ضعف اور بڑھاپا کیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ اسی طرح ارشاد ربانی ہے: رب السماوات والارض وما بینہما، وہ پروردگار رب ہے زمین اور آسمانوں کا اور جو مخلوقات ان کے درمیان میں ہے۔